पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चंद बड़े दावों का सत्यानाश करके रख दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बहुत ही डेंजरस कैंपेन चलाई हुई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी PTI की हुकूमत के ख़िलाफ़ रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी हुई, एक साजिश हुई, और ये कहा कि उस साजिश के पीछे अमेरिका मुलव्वस है, CIA मुलव्वस है, जो बाइडन मुलव्वस है, वेस्टर्न ताकतें शामिल है। जो पिछले तकरीबन एक महीने से इमरान खान मुख्तलिफ जलसों में अपनी स्पीचेज में वो रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी की बात करते रहे, लेकिन जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जो मुश्तरका अलामिया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो मुश्तरका जो डिक्लेरेशन इशू किया, उसमें कहीं पर भी लफ्ज़ साजिश या कॉन्स्पिरेसी का जिक्र नहीं है। जहाँ तक अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ है, जो कि उस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में दिया गया, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तमाम सर्विसेज चीफ और DG ISI भी शामिल थे, वो मौक़िफ़ उस मीटिंग में भरपूर तरीके से दे दिया गया और उसके बाद उस मीटिंग का एक एलामिया जारी हुआ। मैं उस मीटिंग के अंदर क्या बात हुई वो नहीं डिस्कस कर सकता, बिकॉज दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, और फ्रेंकली मेरे पास भी उसकी उस तरह से इत्तला नहीं है। जो एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया को आप अगर देखें तो वो वाज़े तौर पे जो उस मीटिंग के अंदर कंक्लूड किया वो उस मुआहदे में इंक्लूड, उस एलामिया में इंक्लूडेड है। जो अल्फाज उस एलामिया में हैं वो आपके सामने हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई। जैसे मैंने कहा, एलामिया के अंदर बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं अगर कहीं अगर उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिया में, मेरा नहीं ख्याल। दूसरी बात, इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। और अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे, और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है वो मीटिंग, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो नैरेटिव है उसके लिए ये एक बहुत बड़ा ब्लो है, उसके लिए बहुत बड़ा धचका है। ये एक पूरा जो उन्होंने एक पूरा बुत तामीर किया हुआ था, पूरी एक इमारत बनाई हुई थी कि जो फॉरेन फोर्सेस ने उनके ख़िलाफ़ साजिश की और उनकी हुकूमत को टॉपल किया। पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन ने पूरी कौम के सामने उस नैरेटिव का उसका धड़न तख्ता करके रख दिया, और इसकी वजह यह है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि उनकी कारकर्दगी पर 4 साल जो परफॉर्मेंस है उस पर बात न की जाए, सिर्फ ये बात की जाए कि अमेरिका ने उनको निकाला है, अमेरिका ने अपोजिशन पार्टीज़ को फंडिंग दी, और ये इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनको फंडिंग दी गई, उनके अपने जो MNAs हैं उनको फंडिंग दी गई, उनके जो अलाइज हैं NKM, PMLQ और बाप पार्टी के लोग, उनको फंडिंग की गई। 1 रुपये का एविडेंस हुकूमत में होते हुए इमरान खान ने कौम के सामने तो नहीं रखा, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को वो बार बार कौम को बताते रहे कि ये। लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी है उसने बहुत कंसिडरेशन के बाद और मुल्क को एक सेंसेशनल जिस एक फेज से गुजर रहा है उससे निकालने के लिए उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर चंद और बहुत सारी वजाहतें दी हैं। और वो जो इमरान खान की जो हदायत पर जो मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी उसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्समैन कह रहे हैं कि जो मुश्तरका डिक्लेरेशन है उसमें कहीं पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र नहीं है। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो डिक्लेरेशन इशू किया था उसमें उन्होंने एक प्रोटेस्ट ज़रूर किया था, डिमार्च किया था, और वो ये था कि जो असद मजीद ने, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जो अपना जो उन्होंने ख़त लिखा था, उनको ये फीलिंग हुई थी कि उसमें शायद जो उनकी अमेरिकन हुकाम से बातचीत है वो उनको पसंद नहीं आई थी, जिस पर जो डिमार्च तो ज़रूर हुआ था। और ये रूटीन की बात है। 2018 में जो उस वक्त की PMLN की हुकूमत थी, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर उसको डिमार्च किया था। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2 से ज़्यादा दफ़ा अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाकर मुख्तलिफ जो एबटाबाद वाक़ हो या मुख्तलिफ जो अलकायदा के जो हवाले से ऑपरेशंस थे उसके ऊपर अपनी नापसंदगी का इज़हार किया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ एम्बेसडर्स को रूटीन में बाहर के ममालिक में उनको डिमार्च किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं है
کہ فوراً جو رجیم چینج کانسپریسی ہوئی اور یہاں پر عمران خان نے فنڈنگ کا الزام بھی لگایا تھا اور پوری جو 70% اپوزیشن پارٹیز تھے ان کو غدار ڈکلیئر کر دیا تھا. اپوزیشن کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، سول سوسائٹی کی طرف سے DGISPR کو کہا گیا تھا کہ وہ سامنے آئیں اور آ کر اس حوالے سے اپنی کلیریفیکیشن دیں، اس لیے کہ چند لوگ قتل ہو چکے ہیں، پاکستان میں اب لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں اور عمران خان جلسوں میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو ایک فورن کانسپریسی کے تحت ان کو ہٹایا گیا. یہ تو DGISPR نے بہت کیٹیگوریکل کہا ہے کہ جو جوائنٹ ڈکلریشن ایشو کیا گیا ہے اس میں کہیں پر فورن فنڈنگ، فورن کانسپریسی کا ذکر نہیں ہے، کہیں پر اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ پاکستان کو، جو پاکستان کی اپوزیشن ہے وہ پیمنٹ دے رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی رجیم چینج کی کانسپریسی. جیسے میں نے کہا اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. سابق وزیر اعظم عمران خان بار بار کہے جا رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جا رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. PTI نے ایک پوری کیمپین کھڑی کی ہے، ان کے حمایتی یوٹیوبرز ہیں اور جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. آج پاکستان آرمی کے اسپوکس مین نے اپنی تقریر میں یہ واضح کیا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ نام کی کوئی چیز کبھی بھی نہیں ہوئی. جو PTI کی اسرشن یہ ہے کہ پاکستان سے بیسز مانگی گئی تھی، ایئر بیسز مانگی تھی امریکہ نے، اور عمران خان نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن پاکستانی فوج یہ کہہ رہی ہے، جو ایکچولی ڈپلومیٹک ریلیشنز مینٹین کرتی ہے، کہ امریکہ کی طرف سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں آیا. یہ دوسرا کلیم ہے پاکستان تحریک انصاف کا جس کو پاکستان آرمی نے ڈی بنک کیا ہے، اس کو ڈیمالش کیا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. تیسری ایک اسرشن یہ دی جا رہی تھی کہ شاید جنرل باجوہ نے اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈیل کر لی ہے، اور یہ کہ شاید جنرل باجوہ ایکسٹینشن چاہ رہے ہیں، اور یہ کہ وہ نومبر کے آگے ایک دفعہ پھر آرمی چیف بننا چاہ رہے ہیں. پاکستان آرمی کے اسپوکس مین نے اس نیریٹو کو بھی کل کر دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنرل باجوہ وہ اس سال نومبر میں آن ٹائم ریٹائر ہو جائیں گے، وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے. یہ پوری جو ایک کیمپین کھڑی کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان آرمی اس میں انوالوڈ اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ، اور عمران خان کو ٹاپل اس لیے کیا گیا کہ آرمی چیف کو ایک اور ایکسٹینشن چاہیے نومبر کے بعد. ایسی باتوں کے حوالے سے آرمی چیف کے اسپوکس مین انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کسی نے، میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ ٹوڈے once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. بہت بڑا ایک پورا جو PTI کا جو نیریٹو ہے، جو فالس نیریٹو ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑا بلو ہے. اور اس نیریٹو کو، جھوٹا نیریٹو کو اپوزیشن پارٹیز نہیں کہہ رہی، پاکستان کی آرمی کہہ رہی ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور بات مختلف جو جلسوں میں جو عمران خان نے ایک بات کہی کہ اب پاکستان کے جو نیوکلیئر آرسنلز ہیں وہ سیف نہیں ہیں. پاکستان آرمی کے اسپوکس مین نے اس نیریٹو کو بھی بری طرح سے انہوں نے کل کیا. وہ یہ کہ عمران خان نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ اپوزیشن جو لوگ ہیں چونکہ وہ غدار ہیں، چونکہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت ہٹائی، لہٰذا وہ اس پوری سازش میں ملوث ہیں. آرمی چیف کے جو اسپوکس مین ہے DGISPR جو پاکستان آرمی کے اسپوکس مین ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہر پاکستانی کا ہے، پاکستان کی امانت ہے. پاکستان کے مختلف چاہے فوجی حکومتیں ہوں یا سویلین حکومتیں ہوں، پیپلز پارٹی ہو، PMLN ہو یا PTI ہو، سب نے اس کی حفاظت کی ہے. پاکستان کے ایٹمک پروگرام کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ ایک بہت رسپانسبل پوزیشن میں رہ چکے ہیں. پاکستان نے ان کو موقع دیا کہ وہ وزیر اعظم رہیں، اور اب اگر وہ پاکستان کی اتنی سینسٹیو ایشوز پر بات کریں گے تو ان کو ضرور اس حوالے سے سوچنا چاہیے. ایک اور بات جو پھیلائی جا رہی تھی، سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ آرمی نے ان کو اپروچ کیا کہ وہ اپوزیشن سے بات کریں. DGISPR نے کہا ہے کہ یہ بھی جھوٹ تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے آفس کی طرف سے یہ اپروچ کیا گیا تھا ملٹری کو، جس میں ملٹری سے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ وہ انٹروین کریں کہ اپوزیشن نے جو ان کے اوپر ہیٹ بڑھائی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر آ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ان کی مدد کریں. انہوں نے یہ بہت افیکٹولی کلیئر کیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ آرمی نے انٹرفیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے آفس نے انٹرفیئر کیا. انہوں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ وہ اپوزیشن سے بات کریں، اور اپوزیشن نے
ان کی بات اس حوالے سے نہیں مانی. دیکھیے وہ آپشنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھی. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس. وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از, دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں, اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ دس از ایکسیپٹیبل, یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے, ان کے سامنے یہ گزارش رکھی اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے, وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلان, اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. یہ وہ بہت اہم اس حوالے سے جو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے ایک پوری کیمپین کھڑی کی ہوئی تھی, جس کا جو پاکستان آرمی کی طرف سے بہت افیکٹو جو ریباٹل ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے. اور اس کے حوالے سے بہت ساری جو مختلف کیمپین چل رہی ہیں جنرل باجوہ اور آرمی کے خلاف. ڈی جی آئی ایس پی نے یہ کہا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ کیمپین چلانے والے کون لوگ ہیں, اور اوبویسلی وہ جو پی ٹی آئی کے جلسوں میں آرمی چیف کے خلاف نعرے لگے ہیں, جو آرمی کو منائن کیا گیا ہے, جو ٹرینڈز بن رہے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے اپنا پورا موقف کلیئر کر دیا ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی اس بات کو نہیں مانیں گے, جو کلٹ ہے کلٹ اس بات کو نہیں مانے گا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو موقف ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اس بات میں اب کوئی گنجائش باقی اس پورے نیریٹو میں نہیں بچی کہ ایک فورن کانسپریسی ہوئی ہے. اب سابق وزیر اعظم عمران خان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ فورن کانسپریسی نیریٹو کے راستے پر شاہ محمود قریشی اور جو دیگر ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو لگایا, کیا وہ ان کے دوست ہیں یا دشمن ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان اب بھی عوام میں بہت پاپولر ہیں, ان کا ایک بہت بڑا یہ ایک فین فالوئنگ ہے, ان کے سپورٹرز کی تعداد موجود ہے, لیکن انہیں اب یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ کیا جس راستے پر ان کو لگایا گیا تھا کیا وہ صحیح راستہ تھا.